لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فجر میں مسجد میں موبائل لانے کا کیا دکھ ہے؟ بلا وجہ ایسے اس کو ہم نے زندگی کا ساتھی بنا لیا، اس کے بغیر گویا سانس لینا بھی دشوار، لوگوں کی توجہ خراب ہوتی ہے۔ جب آدمی گھر سے آئے تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ گھر سے آنے سے موبائل گھر میں رکھ کر آئے۔ جس طرح جوتے اتار کے ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، کبھی جوتے پہن کے آئے، یہ نہیں ہوتا بھول گئے جوتے پہن کے آ گئے، اسی طرح موبائل کو بند کر کے آئیں، سائلنٹ کر کے۔ ہمیشہ یاد رکھیں دوسروں کی خلل اندازی کا سبب بننا بہت شناعت کا فعل ہے۔ تو فرما رہے ہیں توبہ اور استغفار میں مغایرت ہے، یعنی دونوں ایک چیز نہیں ہے، اگرچہ مترادفات میں بولا جاتا ہے، لیکن توبہ استغفار نام ہے پچھلے گناہوں سے معافی مانگنے کا، اور توبہ نام ہے آئندہ گناہ سے بچنے کے ارادے کا۔ ثم توبوا الیہ، یہ فرمایا پہلے استغفروا استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اس سے توبہ کرو آئندہ کے لیے۔ تو استغفار نام ہے ماضی کے گناہوں سے معافی مانگنے کا، اور توبہ نام ہے مستقبل کے گناہوں سے بچنے کا اور پکا ارادہ کرنے کا۔ یا اللہ آئندہ مستقبل میں بھی میں آپ کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ تعالی گناہ نہیں کروں گا، کبھی آئندہ آپ کو ناراض نہیں کروں گا۔ استغفار اور توبہ کے مفاہیم میں یہ فرق ہے۔ جو استغفار بنا کے دیا نبی علیہ السلام نے، اس کے الفاظ بھی یہی ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی، میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں، من کل ذنب، جو آج تک مجھ سے گناہ ہوئے سب پہ معافی مانگتا ہوں، من کل ذنب، تمام گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، یہ معافی ہے پچھلے گناہ سے۔ واتوب الیہ، اور تابہ اتوبو، میں لوٹتا ہوں آئندہ کے لیے کہ آئندہ بھی میں گناہ سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے عام طور پر مفہوم بھی یہی سمجھا جاتا ہے، اور کیا بھی صرف معافی مانگی جاتی ہے، استغفار کیا جاتا ہے۔ توبہ کے مفہوم کو لوگ سمجھتے ہی نہیں، یہ سارے بھولے بادشاہ دین میں ہی بھولے بادشاہ بن جاتے ہیں۔ دنیا میں سب پتہ ہے کہ موبائل کا فنکشن کیا ہے، موبائل کا پیکج کیا ہے، کون سی دکان پہ کون سی مارکیٹ سستی ہے، کون سی مہنگی ہے، حیدری کی مارکیٹ مہنگی ہے، لالو کھیت کی سستی ہے، جمعہ بازار میں سستی چیزیں ملتی، ساری چیزیں پتہ ہیں۔ نہیں پتہ ہے تو دین کے مسائل معلوم نہیں، یہاں آ کے بھولے بادشاہ بن جاتے کہ ہمیں تو گویا پتہ ہی نہیں۔ کیوں نہیں پتہ ہے؟ پتہ کرنا پڑے گا۔ کوئی اگر سڑک پہ آ جائے اور سرخ لائٹ کو کراس کرنے لگے اور سگنل کو، تو وہ کیا کہے گا؟ ابھی تو میں گاؤں سے آیا ہوں، ابھی میں وہاں سے آیا ہوں چیچا وطنی سے، مجھے کیا پتا یہاں کے قوانین کیا ہے؟ پکڑا جائے گا۔ چیچا وطنی سے آئے ہو تو پہلے شہر میں رہ کر شہر کا قوانین سیکھو۔ جب اس کلمہ پڑھا ہے تو مسائل سیکھنا بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ یہ نہیں چلے گا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، تو پتہ یہ اتنے موٹے موٹے مسائل پتہ نہیں کہ توبہ اور استغفار میں مغایرت ہے۔ استغفار پچھلے گناہوں سے معافی مانگنے کا نام ہے، اور آئندہ گناہ سے بچنے کے ارادے کا نام توبہ ہے۔ تو ہم لوگ استغفار تو کرتے ہیں عام طور پہ، توبہ نہیں کرتے، کیونکہ آئندہ گناہ سے بچنے کا کوئی پروگرام ہمارے زندگی میں شامل نہیں ہے۔ بچنے کا ارادہ تو دور کے درکنار، بچنے کا پروگرام بھی ہماری زندگی میں شامل نہیں ہے کہ ہم کبھی ولی اللہ بنیں گے۔ ہم کہتے ہیں ہم اسی طرح مسلمان اور نافرمان رہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے شیخ مرشد رحم اللہ تعالی عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ 3 جنازے اترتے ہیں قبر میں۔ ایک تو کافر کا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا لیا، جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ اب رہ گئے 2 جنازے، ایک جنازہ ایک ولی اللہ ہے اور ایک فاسق و فاجر ہے۔ اب ہم سب سوچ لیں جتنے بیٹھے ہیں 30 40 50 آدمی، اور جہاں تک میری یہ آواز جا رہی ہے، ہمارے دوست بتاتے ہیں 1000 سے زیادہ لوگ اس کو سنتے ہیں، اس سے بھی زیادہ وہ بھی آگے فارورڈ کرتے ہیں۔ تو جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، ہم یہ سب سوچ لیں کہ ہمیں آگے کرنا کیا ہے، ہمیں کون سی فائل میں اپنا نام اندراج کروانا ہے، ولی اللہ کے یا فساق فجار کے۔
ہم کیا بن کے جانا چاہتے ہیں، نمازی، پرہیزگار، اللہ والے یا اللہ کے نافرمان؟ ہر آدمی کہے گا نہیں نہیں، میں فرما بردار بن کے جانا چاہتا ہوں، میں ولی اللہ بن کے جانا چاہتا ہوں۔ وہی اسی کا آسان راستہ یہ ہے کہ ہم سچی توبہ کر لیں اور آئندہ گناہ سے بچنے کا ارادہ کریں۔ پھر فوراً یہ خیال آتا ہے کہ آئندہ پھر گناہ ہوں گے، پھر گناہ ہوں گے تو پھر توبہ کر لیں گے۔ اسی طرح انسان جو ہے اگر مستقیم رہے، کچھ ہمت بھی تو کرے۔ حکیم الامت سے جب لوگ پوچھتے تھے کہ گناہ سے بچنا آسان نہیں ہو رہا ہے، فرمایا بجز ہمت کے کوئی اور طریقہ نہیں ہے، ہمت تو کرنی پڑے گی، ہمت تو کرنی پڑے گی۔ آدمی دیکھے ہر طریقے اختیار کرتا ہے۔ آج کل کراچی میں جو لوٹا ماری ہے، اس کے لیے آدمی ٹرانزیکشن بینک ٹو بینک کرتا ہے، تاکہ بھئی دیکھو میں تمہارے بینک میں جمع اپنے اکاؤنٹ سے جمع کرا دیتا ہوں۔ یہ سب کیوں اتنی آسانی ہو گئی؟ کوئی لے کے پھرتا نہیں ہے، جو لے کے پھرتا ہے تو اس کے ڈاکو اس کے انتظار میں ہوتے ہیں استقبال کرنے۔ وہ اپنے مال کی حفاظت خود کرتا ہے، موبائل کی حفاظت یہ صبح کو لے کے آنا یہ بھی خطرناک ہے۔ موبائل تو صبح چھنتے ہیں یہاں پہ عام طور پہ معلوم ہے، پھر بھی لے کے چلے آ رہے ہیں، اتنا ضروری ہے۔ تو ان سب چیزوں کے بچانے کا جس طرح ہمیں عقل ہے، اسی طرح اپنی نیکیوں کے بچانے کی عقل بھی ہونی چاہیے۔ جس طرح ہم فجر کی نماز میں اٹھ کر اتنی نیکیاں کر رہے ہیں، تو اسی طرح جائیں گے اور جا کے داڑھی کو سیٹ کریں گے، یا تو چھوٹی کریں گے یا منڈائیں گے۔ ایک طرف ہم اللہ کی فرما برداری کر کے آئے ہیں، شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائیے، اور ہمیں جانا صدر ہے اور ہم جا رہے ہیں سوراب گوٹ کی طرف۔ تو کبھی پہنچے گا ایسا آدمی حیدرآباد تو پہنچ جائے گا، صدر نہیں پہنچے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم جب کہہ رہے ہیں تو اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم کے راستے پہ چلنا پڑے گا۔ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں، یہی بھولے بادشاہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، آمین زور سے کہہ رہے ہیں۔ کچھ بھی کہہ لو، ہمارا راستہ کس طرف ہے، راستہ کس طرف؟ یہ تو مذاق ہے۔ اسی لیے ہمارے والا رحم اللہ تعالی اعظم اللہ علیہ قاری کی عبارت نقل کرتے تھے کہ استغفار کے ساتھ جو توبہ نہ کرے وہ کھیل رہا ہے، وہ اس راستے میں کھیل رہا ہے۔ استغفار کے ساتھ توبہ بھی ضروری ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ آئندہ بھی میں آپ کے نافرمانی سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ اس میں کیا ملتا ہے بتائیے؟ مجھے تو آج تک یہ پتہ نہیں چلا، کوئی مجھے بتائے کہ داڑھی کٹانے میں یا منڈانے میں مزہ ہے، ایک مٹھی سے کم کرانے میں کوئی مزہ آتا ہے، پائچے نیچے لٹکانے میں کوئی مزہ آتا ہے؟ یہ گناہ تو ایسے آدمی پہلی فرصت میں چھوڑ دے تو یہ مستقل ایک نیک کام میں اور نیکوں کے کم از کم حلیے میں شامل ہو گیا۔ اب اسٹرکچر بنانا ہے اندر سے۔ دسمبر تو ہو گیا، اب باہر سے دیکھنے والا اس کو مولوی سمجھ رہا ہے، صوفی سمجھ، لیکن اب بھی کام باقی ہے، یہ نہیں کام پورا ہو گیا۔ اب ہمارے اندر جو یہ بدنگاہی ہے، بدگمانی ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، زبان کے گناہ ہے، نگاہ کے گناہ ہے، اور اس اپنے آپ کو بڑا سمجھ، اس کی اصلاح کی فکر ہے۔ ایک طرف ظاہری گناہ، فرمایا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو، باطنی گناہ کو بھی چھوڑو۔ حضرت ہردوئی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے جس طرح جہاز کے اڑنے کے لیے اس کے پر ضروری ہیں، اسی طرح اس کے چلنے کے لیے اس کے ویل بھی ضروری ہیں، پہیے بھی ہونے چاہیے، اور اڑنے کے لیے اندر انجن بھی صحیح ہونا چاہیے اور پیٹرول بھی ہونا چاہیے، ظاہر بھی صحیح ہونا چاہیے، باطن بھی۔ جو کہتے ہیں ظاہر کی کیا ضرورت، ہمارے دل میں اللہ کی محبت، تو اگر اس کے پر نکال لیے جائے جہاز کے تو اڑو اب اڑ کے دکھاؤ، اب کہاں سے اڑو گے؟ کیونکہ اب تم اور پہیا نکال لیا جائے، اب جب چلے گا نہیں تو اڑے گا کہاں سے؟ ڈائریکٹ اڑنے لگے گا؟ یہ کوئی 500 روپے کا ہیلی کاپٹر نہیں جو ڈائریکٹ اڑنے لگے، بلکہ یہ بہت تیز رننگ کر کے پھر ٹیک آف کرتا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح حضرت فرماتے تھے کہ بعض ظاہر بعض باطن کی حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ کبوتر کا بچہ اپنے پر سے اڑ کے جا کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور بلی جو ہے وہ منہ تکتی رہ جاتی، اس کے پر کاٹ دیے جائیں تو بلی اس کو فوراً کھا لے گی۔ اس کا ظاہر اس کے باطن کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اس کا ظاہر یہ پر اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح مسلمانوں نے وردی اتار دی، آقا کی سنت کو چھوڑ دیا، اب ساری دنیا میں مظلوم کہلا رہے ہیں۔ مظلوم ہونے کی کوئی وجہ بھی ہے نا، ٹھیک ہے مظلوموں کے لیے دعا کی جائے گی، لیکن یہاں تک ہم آئے کیسے؟ جب تک جو صحابہ خود دین پر عمل کرنے والے اور ساری دنیا میں پھیلانے والے تھے، ان کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ وہ پورے دین پر عمل کرنے والے اور اس کو پھیلانے والے تھے۔ آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اقبال کہہ رہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خاک خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔
کتنے مسلمان قرآن پڑھتے ہیں اور کتنے اس کو سمجھتے ہیں، کتنا اس پر عمل کرتے ہیں، یہ سب دیکھ لیں کہ ہمارے حالات کی وجہ کیا ہے۔ نعوذ باللہ، وہ سمجھتے ہیں اللہ نے تو بڑے وعدے کیے مسلمانوں کے ساتھ، اور یہود کو فرمایا وباؤ بغضب من اللہ، اور یہ یہود چڑھے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں چڑھے چلے جا رہے ہیں؟ کوئی وجہ ہے؟ یہ اعمال بد کی ہے پاداش، ورنہ کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں۔ جب دیکھو کہ شیر ہل چلا رہا ہے، یقین کر لو کوئی اس نے نالائقی ایسی کی ہے، شیر کا کام ہل چلانا نہیں ہوتا، وہ تو اس کے دھاڑ کافی ہے کسان کے مر جانے کے لیے، اس کی ایک دھاڑ کافی ہے۔ تو مسلمان کے بارے میں اقبال کہتے ہیں مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مقصد پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسائل کو سیکھنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، اور کچھ نیک صحبت میں رہنا پڑے گا۔ سارے کام آسان ہیں، کوئی ایسا مشکل نہیں ہے کہ آدمی سمجھے ہمارے بس کا نہیں ہے۔ اگر بس کا نہ ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں اس کا حکم نہ دیتے، کیونکہ اللہ تعالی رحیم و کریم ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب